बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम साकिब है और आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज के वीलॉग देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह बांग्लादेश की हुकूमत का खात्मा हुआ और किस तरह हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और हसीना वाजिद खुद किस तरह हुकूमत में आई थी। वो भी एक आपके लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वो भी एक एहतजाज के नतीजे में मकबूल हुई थी और आज एक एहतजाज की वजह से ही उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। और इसके अलावा हसीना वाजिद कौन है और किस तरह एक मकबूल तरीन वो लीडर बनी और तकरीबन 2 दहाइयों तक उन्होंने बांग्लादेश पर हुकूमत की और उसके बाद ये वाहिद हुकूमत थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इस हुकूमत ने बांग्लादेश को तरक्की की राह पर डाल दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये तरक्की की दाव पे डालने वाली जो हुकूमत थी उसका खात्मा हुआ। मुजाहरे क्यों हुए और उनके मुतालबात क्या थे, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो मुल्क छोड़कर उनको जाना पड़ा उसके बाद वो कहाँ जाएंगी और उनकी मंजिल क्या होगी, ये भी एंड पे वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि जनूबी एशिया के 17 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में जिसका नाम बांग्लादेश है, सड़कों पर एहतजाज कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़श्ता दिनों से चंद हफ्तों से जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी शिद्दत के बायस बांग्लादेश की तारीख के उनको बदतरीन मुजाहरे करार दिया जा रहा है। क्योंकि वो एहतजाज था, ये वो मुजाहरे थे जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। रिजाइन करके वो मुल्क छोड़कर चलेंगी और उनको कहा गया है कि उनको एक सेफ पैसेज दिया गया, एक आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए वो इंडिया लैंड कर गई हैं। इस वक्त तक आज 5 अगस्त है और आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश के जो मुजाहरे बदतरीन कहा जा रहा है उनको इसलिए भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के मुजाहरों के नतीजे में उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया, वहाँ तोड़फोड़ की। चीफ जस्टिस जो बांग्लादेश के मुजाहरीन उनके घर में भी घुस गए और उसके बाद यहाँ तक कि जिनको बाबाए कौम कहा जाता है यानी शेख मुजीबुर रहमान, उनका जो मोनूमेंट था, उनका जो मुजस्मा था, उसको भी गिरा दिया गया और अवामी लीग के जो दफातर थे उनको भी नजरे आतिश कर दिया गया। हसीना वाजिद की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री का जायजा लें, तारीख का जायजा लें और इनकी हुकूमत किस तरह आई तो उसके बारे में बताता चलूँ कि 1947 में हसीना वाजिद मशरकी बंगाल में पैदा हुई थी और सियासत इनके खून में रची बसी हुई थी। वो कौम परस्त रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की सरजादी हैं जिन्होंने बांग्लादेश का बंगला मंदू यानी बाबाए कौम कहा जाता है। इनकी क़यादत में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और वो 1971 में मुल्क के पहले सदर बने थे, यानी हसीना वाजिद के वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान। उस वक्त से ही हसीना वाजिद ने खुद को एक स्टूडेंट के लीडर पे ढाका यूनिवर्सिटी में खुद को मनवाया था। 1975 में फौजी बगावत के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान के काफ़ी जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया था और इसमें सिर्फ एक हसीना वाजिद और उनकी छोटी बहन ही बचे थे क्योंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे। उन्होंने उस दौरान इंडिया में जलावतनी काटी थी और आज भी वो इंडिया ही गई हैं और 1981 में वो वापस बांग्लादेश लौटी थी और अपने वालिद की जो उनकी जमात थी, जमात अवामी लीग, उसकी सरबराह बन गई। उन्होंने जनरल हुसैन मोहम्मद अरशाद की फौजी हुकूमत के दौरान दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर जमहूरियत की हमायत में एहतजाजी मुजाहरे किए थे और एहतजाजी मुजाहरों के नतीजे में ही अब उनकी हुकूमत गई है। इस तहरीक ने शेख हसीना वाजिद को मकबूल बना दिया और वो एक कौमी रहनुमा बन गई थी। 1996 में पहली मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। इस दौरान उन्होंने इंडिया के साथ पानी की शेयरिंग की डील भी की थी और मुल्क के जनूबी मशरकी इलाकों में लड़ने वाली अस्करियत पसंदों के साथ अमन के मुआहदे भी उन्होंने किए थे। लेकिन इसके साथ साथ उनकी हुकूमत पर न सिर्फ करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे बल्कि वो इंडिया से ज़्यादा कुर्बत की वजह से तनकीद का निशाना भी बनती रही और ये सही तनकीद होती थी क्योंकि आज देख लें अगर वो यहाँ से फारग होकर गई हैं तो कहाँ गई हैं, इंडिया ही गई। अगली मंजिल क्या है
یہ اینڈ پہ بتاؤں گا۔ خیر 2001 میں وہ اپنی سابق اتحادی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے رہنما بیگم خالدہ ضیاء سے الیکشن میں شکست کھا گئی اور انہیں وزیر اعظم کا منصب چھوڑنا پڑا۔ بنگلہ دیش کی سیاست پر یہ دونوں خواتین تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے چھائی رہی اور انہیں ملک میں جنگجو بیگمات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی لڑائی سبب نہ صرف ملک میں بم دھماکے ہوئے، لوگ لاپتہ ہوئے اور لوگوں کا ماورائے عدالت قتل ہونا ملک میں معمول بن گیا۔ 2009 میں ایک عبوری حکومت نے ملک میں انتخابات کروائے اور شیخ حسینہ ایک بار پھر ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ اپنے سیاسی سفر کے دوران بطور اپوزیشن رہنما شیخ حسینہ واجد کئی دفعہ گرفتار ہوئیں اور ان پر حملے بھی ہوئے۔ سن 2004 میں ایک ایسے ہی حملے میں ان کی جو لسننگ پاور تھی وہ بھی متاثر ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور مبینہ کئی دفعہ ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگے اور عدالتی مقدمات بھی ان پر بنے۔ اب ہے اصل موضوع کہ یہ مظاہرے جس کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہوئی، یہ کیسے ہوئے؟ اچھا، اس کا آغاز ہوا کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری بہت اچھی ہے، اگر سرکار دے نوکر بن لیے تو ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو پینشن نہیں آئے گی یا ایک لگی بگی 9 سے 5 تک جاب ہوگی جس کے نتیجے میں معاملہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی سرکاری نوکری کو تنخواہ بھی اچھی ہے، اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن تقریباً جو آدھی نوکریاں ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہیں مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں۔ 5 جون سن 2018 کو بنگلہ دیش کی کورٹ نے یہ کوٹا سسٹم ختم کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد طلبہ کے احتجاج پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام متعصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ احتجاج میں جو طلبہ شریک تھے ان کے کچھ رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم حسینہ واجد کے اس بیان نے طیش ہمیں دلایا ہے جس میں ان طلبہ کے مطابق وزیر اعظم نے کوٹا نظام کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رضاکاروں سے تشبیہ دی۔ بنگلہ دیش میں یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا، یعنی ان کو ایک طرح سے غدار کہا جاتا ہے۔ ایسے میں ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اس نظام کے مخالفین اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے طلبہ کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن کے دوران لاٹھیاں اور اینٹوں کا استعمال ہوا۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس برسائی گئی اور ربڑ کی گولیاں چلائی گئی جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مظاہرین حکومت کو 9 نکاتی مطالبات کی ایک فہرست دی اور پھر عدلیہ کی مداخلت سے بظاہر انتظامیہ نے یہ مطالبات تسلیم بھی کر لیے، مگر پھر بھی احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اصل میں وہ مطالبات تھے کیا، یہ بڑا جاننا ضروری ہے۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے حکومت کو جو 9 مطالبات دیے تھے اس میں یہ تھا کہ وزیر اعظم فسادات کی ذمہ داری قبول کریں اور طلبہ کے خاندانوں سے معافی مانگیں، وزیر داخلہ اور وزیر ٹرانسپورٹ وزارتوں سے استعفیٰ دیں، جن مقدمات پر لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے وہاں پر تعینات پولیس اہلکاروں سے استعفیٰ دیں، ڈھاکہ، جہانگیر نگر اور راج شاہی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے استعفیٰ لیا جائے، طلبہ پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور زخمی اور مرنے والوں کو معاوضہ ادا کیا جائے، عوامی لیگ کے طلبہ تنظیم بنگلہ چھاترو لیگ پر پابندی لگائی جائے، تعلیمی ادارے، طلبہ ہاسٹل اور ہال کھولے جائیں، طلبہ کو انتقامی کارروائیاں نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، طلبہ سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال کی جائیں۔ یہ تھے وہ مطالبات جس کے نتیجے میں حکومت کا خاتمہ ہوا۔ حالانکہ مطالبات کوئی اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے،
خیر جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اور بندے کو لگتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر اس کا ایک زوم ہوتا ہے نا. شاید حسینہ واجد کا بھی وہ زوم تھا کہ ان کو انہوں نے تو بلکہ اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, ان کے مطالبات ہم مان بھی لیں لیکن یہ ہے دہشت گرد, ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. لیکن آرمی چیف نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد آرمی چیف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم واجد یہاں سے چلے گئی ہیں. وقار الزماں ان کے جو فوج کے سربراہ ہیں کہ ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی. ایک خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ اب ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے, صبر کا آپ لوگ مظاہرہ کریں. اور احتجاجی مظاہرین کو انہوں نے یہ بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم مل کر ایک بہتر مستقبل کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اور شیخ حسینہ واجد یہ انہوں نے خطاب میں بھی کہا کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا پہنچ چکی ہیں, اور جو ہفتوں سے پرتشدد مظاہرے ہوئے تو اس میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فوج کے سربراہ وقار الزماں نے یہ بھی کہا کہ ان کو مظاہرین کو یقین دہانی کروائی کہ ہر قتل کی تحقیقات کروائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کو بات چیت ان سے کر چکا ہوں, اور میں نے سول سوسائٹی کے اراکین سے بھی بات کی ہے کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی اور فوج ملک میں امن و امان برقرار رکھے گی. یہ تھے وہ حالات اور یہ تھے وہ واقعات جس کی وجہ سے ایک تقریباً 2 دہائیوں پر مشتمل حکومت کا خاتمہ ہوا. اور اس میں ایک لیسن بھی ہے. لیسن یہ ہے کہ اگر ملک میں معاشی ترقی بے تحاشا ہو بھی رہی ہو لیکن ناانصافی ہو, اور ملک میں اگر عوامی حکومت نہ ہو اور عوام کی سپورٹ نہ ہو, اور کسی بھی سیاسی جماعت اگر اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دے یا اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھنا شروع کر دے, تو پھر یہی ہوتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. لیکن آپ سے گزارش بھی ہے کہ اپنا اور ہمارے اس چینل کا تھوڑا سا دھیان کریں. دھیان یہ کریں بس اس کو لائک کیا کریں, سبسکرائب کیا کریں, کامنٹ سیکشن میں اچھا برا کامنٹ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ضرور دیں. اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اچھی اور بہترین انفارمیشن آپ کے لیے آئے. تھینک یو ویری مچ.